والے نے نازل کی ہے۔ مالک فرماتا ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم نے رکھی ہے۔ اللہ اس کو بھیجنے والا، اللہ اس کو اتارنے والا، اور اللہ ہی اس کی حفاظت کرنے والا۔ قرآن حکیم یہ اعلان کر رہا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو ہدایت کا پیغام دینے کے لیے آئے۔ دین اسلام کے ذریعے اس ہدایت کی تکمیل ہوگی، اس دین کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا۔ اب سوچئے، اللہ نے یہ کتاب بھیجی جو رحمت ہے، اس کی حفاظت بھی اللہ کے ذمہ ہے، پھر نئے نبی کی ضرورت کیا ہے؟ شریعت وہ آئی ہے جو قیامت تک کے لیے ہے، شریعت اس کی حفاظت بھی اللہ کے ذمہ ہے۔ اب نئے نبی کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت اصلاح کرنے والوں کی ہے، انبیاء کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث علماء ہیں، محمد کریم کے وارث علماء ہیں۔ شریعت پوری ہو گئی، قرآن شریعت کی روشنی ہمارے تک پہنچ گئی، اور وہ شریعت ہے جس کے اندر کوئی اضافہ اور کمی نہیں ہو سکتی۔ وہ شریعت ہے جو قیامت تک کے پیغام کو، نور کو اپنے اندر پنہا کیے ہوئے ہے۔ اس کی حفاظت بھی اللہ کر رہا ہے۔ اب ضرورت تو صرف اصلاح کرنے والوں کی ہے، نہ نئے نبی کی ضرورت ہے، نہ نئی شریعت کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی نگہداشت انبیاء کی ذمہ داری تھی۔ جب ایک نبی فوت ہو جاتے، رخصت ہو جاتے، خلفہ نبی آخر، اس کے بعد دوسرے نبی آ جاتے۔ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَ بَعْدِي، لوگوں سنو، بنی اسرائیل کی نگہداشت اللہ نے انبیاء کے ذمہ لگائی۔ ایک نبی فوت ہوتے، اس کی جگہ دوسرے نبی لے لیتے، لیکن میرے بارے میں اعلان سن لو، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ نبوت کا دروازہ یہاں پہ بند ہو رہا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ہاں، میرے نائبین کثرت سے ہوں گے، خلفاء کثرت سے ہوں گے جو لوگوں کی اصلاح کریں گے۔ آئیے دیکھیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنا پیار تھا۔ اے امت اسلام، اے امت قرآن، اے امت محمد مصطفیٰ، آپ سے آپ کے حبیب کو، آپ سے آپ کے شفیق نبی کو، آپ سے آپ کے آقا کو کتنی محبت تھی، کتنا پیار تھا۔ ان کے دل میں آپ کی نجات کے لیے کتنا درد تھا۔ خود فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میری مثال تو ایسے ہے جیسے آگ جلانے والا آگ جلاتا ہے۔ جب آگ الاؤ روشن ہوتا ہے، پروانے اس میں آ کر گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھ سے پروانوں کو روکتا ہے، پروانے اس پر غالب آتے ہیں اور آگ میں گرتے ہیں۔ لوگو، میں تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم سے بچاتا ہوں، تم دامن چھڑا کے پھر جہنم میں گرتے ہو۔ امت اسلام، اللہ کے نبی علیہ السلام کو آپ کا کتنا درد تھا، آپ کی کتنی فکر تھی۔ مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رات کو میں نے بستر پہ دیکھا، میرے آقا بستر پہ نہ تھے۔ بیوی ہونے کے ناطے دل میں خیال آیا شاید کسی دوسری زوجہ کے پاس نہ چلے گئے ہوں۔ میں اٹھ کے باہر نکلی، دیکھا اللہ کے نبی جا رہے، میں بھی آہستہ آہستہ پیچھے چلنے لگی۔ دنیا سو رہی ہے، دنیا آرام کر رہی ہے، امت نیند کے مزے لے رہی ہے، اور امت کا آقا رات کی تنہائیوں میں اٹھ کے جاگ رہا ہے۔ کہا میں پیچھے پیچھے جا رہی ہوں۔ مصطفیٰ مسلمانوں کی قبروں پہ آتے ہیں، فوت ہو جانے والے مسلمانوں کے لیے رات کی تنہائیوں میں رب سے رو رو کے ان کی معافی کا سوال کرتے ہیں۔ کتنا درد ہے اپنی امت کا، کتنا درد ہے کہ لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ ایک یہودی بچے کے مرنے کی خبر ملتی ہے، اس کے گھر پہ پہنچتے ہیں، سرہانے پر بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں غلام قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ وہ اپنے بابا کو دیکھتا ہے، باپ کہتا ہے کہہ دے جو محمد کریم ابو القاسم کہہ رہے ہیں، کہہ دے۔ وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ آپ کا چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھتا ہے۔ دروازے کی طرف آتے ہیں، آخری ہچکی اس کی سنائی دیتی ہے، زبان مبارک حرکت میں آتی ہے، اللہ تیرا شکر ہے میرے ذریعے ایک جان تو نے جہنم سے اور بچا لی۔ امت کا
کا کتنا غم ہے، امت کی کتنی فکر ہے، جہنم کی آگ سے بچانے کا کتنا آپ کے دل میں درد ہے۔ اہل طائف پتھر مار مار کے زخمی کر دیتے ہیں، لہو لہان کر دیتے ہیں مصطفیٰ علیہ السلام کو۔ اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں، جبرائیل کو پاتے ہیں، پہاڑوں کا فرشتہ ساتھ لایا ہے، کہتا ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے آپ کے ساتھ آپ کی قوم کے سلوک کو دیکھ لیا ہے۔ فرشتہ پہاڑوں کا ساتھ آیا ہے، اجازت ہو ان دو پہاڑوں کو اٹھا کر طائف والوں کو پیس کے رکھ دے گا، اجازت دیجیے۔ کہا ان کو پیسنے کی بات کرنے والے، ان پہ پہاڑوں کو گرانے کا تذکرہ کرنے والے، آج انہوں نے فاطمہ کے بابا کو مارا ہے، مجھے یقین ہے ان کو پیسنے کی بات نہ کرو، انہوں نے میری شریعت کو قبول نہیں کیا، ان کی پشتوں سے نکلنے والے ضرور لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، وہ ضرور اس کلمے کا اقرار کریں گے، وہ ضرور میری امت میں داخل ہوں گے۔ وہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنی امت کو فرما کر گئے میں تمہیں ایک ایسی شریعت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلوہا کنہاریہا سوا، جس کی رات اتنی ہی چمکتی ہے جتنا اس کا دن چمکتا ہے۔ وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی محبت، جس کا پیار، امت کا درد، اس کے بارے میں قرآن گواہی دیتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اللہ نے تمہارے پاس رسول بھیجا، نور من نور اللہ نہیں، تمہارے پاس رسول بھیجا، من انفسکم، تمہاری جانوں میں سے، تمہاری نسل میں سے، انسانیت میں سے، اولاد آدم میں سے، تم میں سے اللہ نے رسول بھیجا۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس رسول کی شان کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ تمہارا نقصان اس پہ بڑا برا گزرتا ہے، تمہارا نقصان بھاری گزرتا ہے، تمہاری فلاح کا حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے شفیق ہے، رحیم ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے درد کا نظر اگر تاریخ میں دیکھنا ہے تو اس واقعے سے دیکھو، آقا کو کتنا پیار ہے اپنی امت سے۔ پوری رات میرے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت کی تلاوت کرتے ہوئے رو رو کر اپنے اللہ کو مناتے ہوئے پوری رات گزار دیتے ہیں، اور وہ آیت کیا ہے؟ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ اگر تو انہیں معاف کر دے گا تو غالب حکمت والا ہے۔ امت کی معافی کے لیے ساری رات روتے رہے، ان کی اپنے اگلے پچھلے تو اللہ نے سارے ہی معاف کر دیے تھے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں مصطفیٰ رب کے سامنے سجدوں میں ایسے روتے جیسے بچہ بلکتا ہے، ایسے آوازیں آپ کے سینے سے نکلتی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی ہے، اپنے رب کو مناتے ہوئے اپنی امت کے درد میں ساری رات اسی آیت کو پڑھتے ہوئے گزار دیتے۔ امت کا نبی کریم کو کتنا خیال تھا۔ ابو داؤد میں ہے، فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے اپنی امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا، امت پہ بھاری پڑنے کا خیال نہ ہوتا، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، میں ہر نماز سے پہلے ان کو مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ مسواک کرنا ایک چھوٹی سی سنت ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی فرماتے ہیں یہاں پر بھی مجھے اپنی امت کا خیال ہے، اور اگر امت کے درد کا، مشقت کا، پریشانی کا خیال نہ ہوتا میں حکم دیتا۔ مسواک مجھے اتنی پسند ہے کہ میرا ہر امتی نماز سے پہلے، وضو سے پہلے یہ مسواک کرے۔ ترمذی میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر مجھے امت پہ ڈر اور مشقت کا ڈر نہ ہوتا لَأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، میں انہیں حکم دیتا کہ نماز عشاء کو تاخیر سے پڑھا کرو۔ میں نے اس کا حکم کیوں نہیں دیا، اسے فرض کیوں نہیں قرار دیا؟ کہیں میری امت پہ بھاری نہ پڑ جائے۔ میرے نبی نے تراویح پڑھائی تھی ایک رات، دوسری رات بھی پڑھائی تھی، تیسری رات بھی پڑھائی تھی۔ میرے نبی کے ساتھی آئے تھے، اگلی رات مصطفیٰ باہر نہ آئے، یہ آوازیں کھانستے رہے، اپنے موجود ہونے کا احساس دلاتے رہے۔ آقا فجر کے قریب باہر آئے، کہا مجھے پتا تھا تم باہر آ گئے ہو، میں تمہارے موجود ہونے کے احساس کو پا چکا تھا، میں اس لیے باہر نہ آیا۔ تمہارے اس شوق اور ذوق کو دیکھ کر کہیں اللہ اس تراویح کی نماز کو تم پہ فرض نہ قرار دے دے،
اور پھر میری امت کے لیے کہیں مشکل نہ ہو جائے۔ اسی لیے صحابہ فرماتے ہیں رسول کریم کی وفات کے بعد کہ اللہ کے نبی اس حال میں فوت ہوئے، آسمان پہ اڑنے والے پرندوں تک کا علم محمد ہمیں دے کر گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری نبی کے، میرے پیارے آقا کے دل میں امت اسلام تمہارا درد کتنا ہے، اس منظر کو سامنے رکھیے۔ حشر بپا ہوگا، قیامت کا دن بپا ہوگا، ہر نبی کی زبان پہ ایک ہی سوال ہوگا، اللہم لا اسألوک الا نفسی، اللہ آج مجھے صرف اپنی جان کا سوال کرنا ہے۔ سیدنا آدم یہی کہیں گے، ابراہیم یہی کہیں گے، موسیٰ یہی کہیں گے، عیسیٰ یہی کہیں گے علیہ السلام، اللہ آج صرف اپنی جان کا سوال کرنا ہے۔ اے مصطفیٰ کو چھوڑ کر، مصطفیٰ کے در کو چھوڑ کر، اغیار کے دروں سے ہدایت تلاش کرنے والوں، آقا علیہ السلام کے دین کو چھوڑ کر لوگوں کے بنائے ہوئے دین کو لینے والوں، کاش تم نے مصطفیٰ کے ان جملوں کو تو سنا ہوتا، آقا کے ان فرامین کو اپنے دل میں سمایا ہوتا۔ ایک ہستی ہوگی حشر کے میدان میں، ایک ہستی، ایک ذات، وہ اپنی جان کا سوال نہیں کرے گی، خانوادے کا سوال نہیں کرے گی، اپنے رشتہ داروں کا سوال نہیں کرے گی، اس کی زبان حرکت کرے گی، عرش والے کے دربار میں اس کا آوازہ بلند ہوگا تو وہ کہیں گے یا ربی امتی، یا ربی امتی، اللہ آج تیرا رسول رو رہا ہے، اپنی امت کی معافی کے لیے رو رہا ہے۔ یہ تمام دلائل اپنے سامنے رکھیے۔ اس امت اسلام کے لیے نبی کی محبت، نبی کا پتھر کھانا، نبی کا ماتھا پھڑوانا، نبی کا دندان شہید کروانا، اور زخمی ہو کر یہ کہنا یہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے رسول کے ماتھے کو ہی پھاڑ دیا، حالانکہ ان کا رسول تو ان کو جہنم سے بچا کے جنت میں جانے کی دعوت دیتا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو گھر بیٹھے ہوئے طلاق ملی تو اس غم کو برداشت کیا۔ لوگوں، جس نبی نے استنجے کے طریقے سکھائے، جس نبی نے کھانا کھانے کے طریقے سکھائے، جس نبی نے کسی کے در پہ جا کر دروازہ بجا کر اجازت لینے کے طریقے سکھائے، جو اپنی امت کے لیے اتنا حریص ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کے بعد قادیان میں ایک نبی نے آنا ہو اور محمد اس کی خبر نہ دے کے جائیں؟ عقل والو، اپنی عقل کو استعمال تو کرو۔ مصطفیٰ علیہ السلام جو وضو کے طریقے سکھا رہے، غسل جنابت کے طریقے سکھا رہے، میاں بیوی کے تعلقات کے طریقے سکھا رہے، استنجے کے طریقے، طہارت کے طریقے سکھا رہے، کاروبار کے طریقے سکھا رہے، بازار میں گئے، غلے کے اندر ہاتھ ڈالا، اوپر سے خشک نیچے سے گیلا، اس موضوع پر خاموش نہ رہے، فرمایا جس نے ہمارے ساتھ ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ جو کاروبار کے طریقے سکھاتے ہیں، جو زندگی کا ایک ایک مسئلہ، چھوٹا چھوٹا مسئلہ بتاتے ہیں، کیسے ممکن ہے کہ امت کو اتنے بڑے مسئلے سے پردے میں رکھ کر چلے جائیں، اندھیرے میں چھوڑ کر چلے جائیں کہ قادیان میں ایک نیا نبی آنا ہو اور محمد اس کی خبر نہ دے کے جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور خود اپنی امت کو جہنم کا ایندھن بنا کر چلے جائیں؟ کیونکہ سچا نبی ہو اور اس کو نہ مانا جائے تو نہ ماننے والے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ اور نبی خود فرما رہے ہیں میں تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے تمہاری پشتوں سے پکڑ کر کھینچتا ہوں، فرمایا کوئی ایسا عمل نہیں جو تمہیں جنت میں لے کے جا سکتا ہو الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عمل تمہیں بتا چکے ہیں، کوئی ایسا عمل نہیں جس کی وجہ سے تم جہنم میں جا سکو الا کہ محمد رسول اللہ اس عمل سے ڈرا چکے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے مسئلوں سے ڈرانے والے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جنت کی ترغیب دینے والے، اتنے بڑے مسئلے کہ ایک سچے نبی نے قادیان میں آنا تھا لیکن مصطفیٰ بتا کر نہیں گئے اور اس کو نہ ماننے کی وجہ سے امت جہنم کا ایندھن بنے۔ خود مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب تبلیغ رسالت صفحہ 27 جلد 9 پر لکھتا ہے میرا انکار کرنے والا جہنمی ہے۔ مرزا کی اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ اس کا انکار کرنے والا جہنمی ہے تو مصطفیٰ کی احادیث اٹھاؤ، وہ تو بول بول کے صدا لگا لگا کے بتا رہی ہے لوگوں لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں کذاب ہوں گے، میرے بعد نبی کوئی نہیں دجال ہوں گے، اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک 30 کذاب اور دجال ظاہر نہ ہو جائیں۔ ہر کسی کا یہی دعویٰ ہوگا کہ میں نبی ہوں، لوگوں میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں ہے۔